بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. پچھلے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے چند ابتدائی باتیں بیان کی تھیں، اور چند مباحث اور اصولی باتیں جو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں ان کا آغاز کیا تھا، اور ہم رکے تھے المبحث السادس پر، چھٹے مبحث پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ: المبحث السادس ان العقل لا مدخل له في باب الاسماء والصفات، کہ اسماء و صفات کے باب میں عقل کا کوئی مدخل نہیں ہے، یعنی کوئی دخل نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں کیونکہ اسماء و صفات کا جو مدار ہے اثبات کا یا نفی کا، وہ سمع پر قائم ہے، یعنی نصوص پر. سمع کہتے ہیں الادلۃ السمعیہ، یعنی قرآن اور سنت پر. ہماری عقلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں کر سکتی. تو اصل بنیاد جو ہے اسماء و صفات کے باب میں وہ سمع ہے، عقل نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت النصوص ہیں. اشعری، معتزلہ اور جہمیوں کے خلاف اہل تعطیل میں سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے یا نفی کرنے کہ جو دار و مدار ہے وہ عقل پر ہی قائم کر رکھا ہے. کہتے ہیں جس چیز کو عقل نے ثابت کیا ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ اسے ثابت کرے یا نہ کرے اپنے لیے. اور جس چیز کو عقل نے نفی کی ہے جس چیز کی، ہم اس کی نفی کر دیتے ہیں چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے ثابت ہی کیوں نہ کرے. اور جس چیز کی عقل نہ اثبات کرے نہ نفی کرے تو ان کی اکثریت یعنی دو حصے میں بٹ گیا. اگر عقل کسی چیز کی نفی یا اثبات دونوں کے بیچ میں ہو تب کیا کیا جائے، تو زیادہ تر جو یہ لوگ ہیں معطلہ میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، تو انہوں نے بھی نفی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ عقل کی جو دلالت ہے وہ پازیٹیو ہے، ایجابی ہے. اگر وہ واجب کر دیتا ہے کسی صفت کو تو ہم اسے مان لیں گے، اس کو ثابت کر دیں گے. اور اگر عقل اسے واجب نہیں کرتا تو ہم اس کی نفی کر دیں گے. اور دوسرے گروہ جو ان میں سے اس نے توقف سے کام لیا ہے، بڑی مہربانی کی ہے، توقف سے کام لیا ہے. اس کو ثابت اسے نہیں کرتا کیونکہ عقل اس کو ثابت نہیں کرتا، اور اس کا انکار بھی نہیں کرتا کیونکہ عقل بھی اس کو انکار نہیں کرتی. تو ان لوگوں نے توقف سے کام لیا ہے اور یہ کہتے کہ عقل کی دلالت سلبی ہے، نیگیٹو ہے، یعنی اس کو وجود ہی نہیں. اگر نہیں موجود تو پھر خاموشی سے کام لینا بہتر ہے. تو ان لوگوں نے اپنی بنیاد بنا لی کہ عقل کو ہی آگے کرنا ہے اور حاکم بنا لینا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ناجائز یا واجب یا ممتنع ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے لیے کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے. دیکھیں رسائی دیکھیں لوگوں کی، عقل کی پریز کرتے کرتے اتنی عقل پرستی کر بیٹھے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کیا ناجائز ہے وہ عقل پر توڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ. تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے جس چیز کو عقل مان لے اس کو متقاضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے، تو اللہ تعالیٰ کا
وصف اس بنیاد پر کرتے ہیں، اگرچہ کتاب و سنت کو اس کی دلیل نہ ملے، اور جسے عقل نفی کر دے اس کو یہ نفی کر دیتے ہیں چاہے کتاب و سنت کو اس کی دلیل موجود ہی کیوں نہ ہو۔ سی بات ثابت آتی ہے نا۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں جو معطل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آنکھ نہیں، کوئی چہرہ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، نہ اللہ تعالیٰ سماوات دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور تحریف سے کام لیتے ہیں، اور اس تحریف کو تأویل کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ انکار سے کام لیں گے تو کفر کر بیٹھیں گے۔ اور حقیقتاً یہ انکار ہی کرتے ہیں اور تحریف ہی کرتے ہیں، لیکن اسے تأویل کا نام دے دیتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ عقل، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ عقل کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ کہاں سے سمجھ آ گئی ہے؟ کہ ان معطلہ نے، انکار کرنے والوں نے، عقل پرستی کرتے ہوئے جب عقل کو بنیاد بنا لیا اور نصوص سے آگے چلے گئے تو پھر ٹھوکریں کھائی ہیں ہمیشہ۔ تو اسے پتہ چلا کہ عقل کی رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی، انسان خود مسکین ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، کمزور ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے انسان خود اپنے عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ادراک عقل نہیں کر سکتی۔ یہ تو سمجھ آ گئی ہے۔ ان لوگوں کی حالت کے دیکھے کافی ہے، لیکن ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ تمہارا یہ قول جو ہے قرآن مجید سے ٹکراتا ہے کہ عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، ہم تو یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر آپ یہ کہیں، شیخ صاحب ایک سوال کرتے ہیں، ایک فرضی سوال ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات ذہن میں آتی ہے جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جو عقل کو آگے کرنے والے ہیں تو یہ ان کی شبہات اور اشکالات ہیں۔ تو شیخ صاحب خود یعنی ایک انداز بیان ہے خوبصورت کہ کوئی اشکال باقی اور ابہام باقی نہ رہے۔ فَإِن قُلْتَ قَوْلَكَ يُنَاقِضُ الْقُرْآنَ، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا یہ قول جو ہے عقل کے تعلق سے، کہ عقل کا کوئی دخل ہے اسماء و صفات کے باب میں، تو قرآن مجید کے سے ٹکراتا ہے، متناقض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا إلى آخر سورة المائدہ آیت نمبر 50، والتفضیل بین شیء آخر مرجع إلى العقل، اور دو چیزوں کی تفضیل کرنا عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ عقل ہی پہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کی اس طرح یہاں پہ عقل کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، اور عقل کا استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں یا بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 60 میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ کی ہی بلند مثال ہے۔ یہاں پر بھی انسان عقل سے سوچ کے ہی اسے ثابت کر سکتا ہے۔ اور تیسری آیت میں سورۃ النحل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اس میں بھی عقل کو دلیل بنایا گیا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ عقل کی طرف معاملے کو لوٹا دیتا ہے کہ اس عقل پہ اس معاملے کو اچھی طرح تولو، پھر اس کے بارے میں سوچو۔ اس کے جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں فالجواب ان نقول، عقل جو ہے وہ ادراک کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے اور ممتنع ہے، اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر نہیں۔ یعنی عقل کا دخل اس معاملے میں کس حد تک ہے؟ ظاہر ہے اگر انسان کی عقل تو غیر مکلف ہے، تو کیا شریعت نے عقل کی مکمل نفی کی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ کیا عقل کو اتنی دوسری طرف کیا عقل کو اتنی طاقت دی ہے کہ شریعت کے نصوص سے آگے چلی جائے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر معاملہ کہاں پہ ہے؟ اس کے بیچ کے۔ تو اسماء و صفات کے باب میں عقل کا دخل کہاں تک ہے، عقل کا دار و مدار کس حد تک ہے کہ اجمالی طور پر تو عقل کام کر سکتی ہے، تفصیلی طور پر ناممکن ہے۔ وہ کیسے؟ بڑے پیاری بات ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال دیکھ لیں۔ عقل یہ ادراک تو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہونی چاہیے،
رب کریم کی صفات ہونی چاہیے، صفات کاملہ جو ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر صفت جو ہے جب تک عقل اسے قبول نہیں کرے گی یا نفی نہیں کرے گی ہم اسے نہ ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے لیے اور نہ ہی اس کی نفی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عقل یہ تو مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کیونکہ کوئی بھی ذات جو موجودات میں ہے، کوئی بھی ذات بغیر صفات کے ممکن نہیں ہے. ہر ذات کی پہچان اس صفات سے، ہر ذات قائم پر صفات سے ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. اور عقل اس حد تک شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ عقل اگر یہ نہیں مان گا پھر انسان ہے پاگل، کیونکہ یہ باتیں انہی لوگوں پر واپس لوٹ کر آتی ہیں. بڑے خوبصورت آگے آپ دیکھیں ایسے قائد ہیں اسماء و صفات کے باب میں کہ ان کی عقل یعنی اکھڑ چکی ہیں اپنی جگہ سے جب وہ سامنے رکھتی ہیں. انہی کے عقل کے، انہی کے قول، انہی کے ترازو پر تول کر باتیں جب ان کے سامنے رکھی گئی ہیں تو ہل گئے. سبحان اللہ. تو عقل کا ادراک کس حد تک ہے؟ عمومی طور پر، اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ کے صفات، اسماء و صفات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس تفصیل کہ جب تک عقل نہیں مانے گی میں یہ صفت نہیں مانوں گا اللہ کے لیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ثابت کیوں نہ کرو قرآن سنت میں، یا جس کو عقل نہ مانے میں بھی نہیں مانوں گا اگرچہ قرآن سنت اس کی دلیل موجود ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور دونوں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ ایک اجمالی طور پر اور ایک تفصیلی طور پر. تفصیلی کیا ہے کہ فلاں صفت ہے، اب عقل نہیں مانتی میں نے چھوڑ دی ہے. فلاں صفت ہے، عقل مانتی اس دلیل نہیں اس کو میں نے مان لیا ہے. یہ تفصیل ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب مثال دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں فمثلا عقل یہ ادراک کرتا ہے کہ رب کریم جو ہے سمیع اور بصیر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، الى آخر سورۃ مریم آیت نمبر 42 میں. ابراہیم علیہ السلام کے والد ہم جانتے ہیں مشرک تھے، اور بڑی پیاری آیات ہے. دیکھیں ایک بیٹا جس کے دل میں ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، اپنے باپ کو دیکھ کر شرک پر بھرے گا تو کیا ہوگا اس کا؟ ہمیشہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو کافی تکلیف میں تھے، تو والد کو بار بار سمجھاتے تھے. اور عقلی دلیل بھی دی ہے کہ کلاڑی لے کے ان کو توڑ دیا جو بت تھے، پھر کلاڑی جو ہے اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیے. جب کہا کسی نے کہہ دیا، کسی نے کہ بڑے اس کے یعنی جس اوزار سے ان کو توڑا گیا ہے وہ میرے ہاتھ میں تو اسی کے کندھے پہ رکھی ہے. سبحان اللہ. عقلی دلیل سے بھی ان کو سمجھ نہیں آئی. آخر میں دیکھیں ایک گفتگو اپنے والد سے کرتے ہوئے بڑی پیاری بات شروع، یا ابتی، کوئی سختی نہیں ہے اے میرے پیارے والد. دیکھیں نرمی دیکھیں. یا ابتی لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کس کی؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. تو جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں تو نقص ہے. عقل بھی مانتی ہے. اب یہ عقل دلیل سے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیں ایمان تو نہیں کچھ دلیل پیش کرے نا. اب کافر تو نہیں مانتا نا. اب قرآن کی آیت پڑھ سنے کون مانے گا؟ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، کافر مان لے گا؟ وہ تو پہلے سے نہیں مانتا. اچھا عقل سے پکڑتے ہیں اب جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے. آپ پکارتے وہ سنتا نہیں، آپ کچھ مانگتے اس کے سامنے کھڑے وہ دیکھتا نہیں، تو اس قابل ہے کوئی؟ قابل تو ہے نہیں بالکل. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو عقل بھی مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کریم سمیع اور بصیر ہونا چاہیے. اچھا دوسری مثال شیخ صاحب، ولا بد ان یکون خالقا، یہ بھی لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب کریم جو ہے، کیونکہ رب ہے تو خالق بھی ہونا چاہیے، ورنہ رب کیسے کہلائے گا؟ رب تو خالق مالکوں کے کہتے ہیں نا. تو عقل بھی یہ مانتی ہے کہ جو رب کریم وہ خالق بھی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتے ہو پیدا نہیں کرتا کیا برابر ہیں کیا؟ تو انسان کس چیز پہ تول کے بتائے گا برابر ہے کہ نہیں؟ عقلی بات ہے نا، عقل کی بات ہے. سورۃ النحل 17 میں اور آیت نمبر 20 میں، سورۃ النحل کے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں دوسروں کو وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کچھ پیدا نہیں کرتے وہ. تو سوال کیا ہے پھر ان کو پکارتے کیوں ہیں؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، عقل یہ ادراک کرتا ہے اور یہ بھی ادراک کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے عدم کے بعد وجود میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے. یعنی پہلے عدم تھا اللہ تعالیٰ، پھر وجود میں آیا ہے.
تو عقل یہ نہیں مانتی، ممتنع ہے، کیونکہ نقص، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 20 میں والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، والذین يدعون من دون اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کو کے سوا پکارتے ہیں، یعنی بتوں کو، غیر اللہ کو، لا يخلقون شيئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وهم يخلقون، مکوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر بھی عقل یہ مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، نہ کہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے، یہ ممتنع ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگلی مثال دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب شیخ صاحب یہ بتا رہے کہ عقلی طور پر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں اجمالی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ عقل یہ بھی ادراک کرتا ہے کہ جو بھی نقص کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں، ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممتنع ہے، کیونکہ رب کریم سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کامل ہے، اور عقل جو ہے اس کا ادراک کرتی ہے۔ وہ یہ بھی ادراک کرتے ہیں عقل کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، وہ یہ بھی ادراک کرتی ہے کیونکہ عجز نقص ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ عاجز ہو، قادر نہ ہو، اور کوئی گناہ کرے، نافرمانی کرے، اور اللہ اسے سزا نہ دے سکے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو عقل اس کا ادراک بھی کرتی ہے کہ عجز کی صفت سے اللہ تعالیٰ کو موصوف نہیں کیا جا سکتا، وصف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اندھا جو ہے، اندھا پن، العمی والصم، اور بولنے کی نہ طاقت رکھنا، یہ گونگا جو ہے، اور جہالت جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے خود عقل ان کی نفی کرتا ہے۔ یعنی پہلے چند مثالیں بعض ایسے صفات کی جو مثبت ہے، سمع ہے، بصر ہے، خلق ہے، تو عقل ان کو مانتا ہے، اور بعض ایسے صفات جو صفات النقص ہیں ایک اعتبار سے، جیسے کہ دیکھنے کی طاقت نہ رکھنا، بولنے کی طاقت نہ رکھنا، جہالت وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یا عاجز ہونا، غیر قادر ہونا، یہ ساری صفات النقص ہیں۔ تو عقل یہ بھی مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات جو ہے اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس عموم کی بنیاد پر ہم اس کا ادراک کرتے ہیں، لیکن تفصیل کی جب بات آتی ہے تو ہم تفصیل کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے۔ جب تفصیل کے لیے آپ کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے عقل کی دلیل کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کے لیے شریعت، قرآن سنت کی دلیل ہونا لازمی ہے۔ پھر شیخ صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ جو بھی ہمارے مخلوق میں جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا وہی کمال ہے، اور جو نقص ہمارے اندر پایا جاتا ہے مخلوق میں، کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نقص ہوگا؟ عقل کے کیا تقاضا ہے جب ہم کمال نقص کی بات کرتے ہیں؟ تو کیا یہ قاعدہ اس میں فٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے جو مخلوق یا ہمارے لیے مخلوق کے لیے جو چیز کمال ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے لیے بھی صفت ہم عقل کے پر تول کریں، کہنے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ کمال کی صفت ہے مخلوق میں، جو مخلوق میں صفت نقص ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے اسے نفی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مخلوق میں جو صفت نقص ہے کہ اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جو اصل ترازو ہے، مقیاس ہے کمال اور نقص کا، وہ جڑا ہوا ہے کس چیز سے نسبت کی جا رہی ہے، خالق سے یا مخلوق سے؟ اضافہ نسبت کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف، ہمارے طرف جو مخلوق ہے، یا خالق کی طرف؟ اور جو صفت کے اعتبار ہے، جو صفت ہے، تو ہر صفت کمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اگر آپ اس نسبت کو نکال دیں، خالق کی ایک مخلوق کی طرف ہے، اس نسبت کے علاوہ اس نسبت کی سیرت تو جائز نہیں، لیکن اگر صفت ہے اور صفت کمال ہے، ہمیشہ خالق مخلوق کی طرف سنا بھی ہو کرے، لیکن صفت کمال ہے، ہر صفت کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ہر صفت قاعدہ ہے، ہر صفت کمال نسبت کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف ہے یا خالق کی طرف نسبت ہے اس کی،
اگر انسان کی طرف نسبت ہے تب تو غلط ہے. ابھی مثال سے بات آگے ابھی واضح ہوگی. لیکن اگر صفت کمال ہے ہمیشہ کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت کمال کو ثابت کیا جا سکتا ہے. اب مثال دیکھیں, جب ہم نسبت کر دیتے ہیں صفت کی, جوڑ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ, تو دیکھیں کس طریقے سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے. کھانا اور پینا خالق کے لیے نقص ہے, مخلوق کے لیے کمال ہے کہ نہیں؟ کھانا اور پینا مخلوق کے لیے کیا ہے؟ یعنی جو کھا نہیں پی سکتا ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مریض, بیمار. اچھا, مریض جو ہے وہ کامل ہے ناقص ہے؟ تو کھانا پینا مخلوق کے اعتبار سے صفت کمال ہے, لیکن خالق کے اعتبار سے اچھا کیوں مخلوق کے لیے کیوں کمال ہے, خالق کے لیے کیوں نقص ہے؟ کیونکہ محتاجی ہے. انسان کھانے پینے کا محتاج ہے, اللہ نے اسے ایسے پیدا کیا ہے کیونکہ محتاج ہے, اپنے وجود کا محتاج ہے, اپنے جسم کی غذا کے لیے محتاج ہے, اپنی سانس لینے کے لیے آکسیجن کا محتاج ہے, اپنے ہر اعتبار سے انسان مخلوق ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, محتاج ہے. اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, غنی ہے, بے پرواہ ہے, صمد ہے. تو کھانے اور پینے کی صفت مخلوق کے لیے کمال ہے. اس لیے اگر یہ قاعدہ ہو کہ ہر وہ صفت جو مخلوق کے لیے کمال ہو اللہ تعالیٰ کے ثابت کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتے نا. کھانا پینا سب سے آپ کے سامنے آسان مثال ہے. اگلی مثال دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں سونا, نیند صفت ہے, خالق کے لیے لا تأخذ سنة ولا نوم, نفی کر دیا. کیوں؟ کیونکہ صفت کیا ہے؟ نقص ہے. اچھا, مخلوق کمال ہے کہ نقص ہے؟ جو نہیں سوتا وہ بیمار ہوتا ہے نا, بیچارہ ڈھونڈتے دوائی کے لیے, کوئی دوائی دو کیونکہ میں سو جاؤں. فرق ظاہر ہوا کہ نہیں؟ واضح ہے نا. تکبر کو دیکھ لیں آپ, خالق کے لیے کمال ہے, المتکبر اللہ کے ناموں میں سے. اچھا, مخلوق کے لیے نقص ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جو مخلوق کے لیے کمال ہے لازم ہے کہ خالق کے لیے وہ جو مخلوق کے لیے نقص ہے وہ لازم وہ بھی نہیں, کہ وہ جو خالق کے لیے جو کمال ہے مخلوق کے نقص بھی ثابت ہو سکتا ہے. اچھا, یہ 6 مباحث ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں. موصف به نفسه, جو اللہ تعالیٰ نے بس بیان فرمائے ہیں اس اعتبار سے, اور بہت اہم ہے. اس عقیدے کی ابتدا میں ہم نے 6 قاعدے یا 6 مباحث بیان کیے ہیں تاکہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ اس میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اگلا جملہ جو ہے وہ بما وصف به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبما وصف به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر, وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے خود وصف بیان فرمایا قرآن مجید میں. یہ پہلا جملہ تھا, ابھی تک اس کی شرح ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہر وہ صفت جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جملے کے تعلق سے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وصف بیان فرمایا اپنے رب کا جل شانہ کا, اس کی 3 قسمیں ہیں. قول سے, نمبر 2 فعل سے, نمبر 3 اقرار سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان فرمایا ہے تو دلائل کتنے قسم کی؟ احادیث 3 قسم کی. یا تو قول ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا فعل ہے, یا اقرار ہے. اے دیکھتے ہیں تینوں دلائل. قول کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے حدیث میں چند کے بھی ذکر کرتا ہوں. پہلی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربنا اللہ الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض. اسم احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے اور صحیح حدیث ہے. تو اس میں شاہد کیا ہے؟ ربنا اللہ الذي في السماء, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ فی السماء, آسمان پر ہے. دوسری دلیل لا ومقلب القلوب,
سے بخاری کی حدیث میں، یہ بھی قول ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی قول ہے۔ جتنے بھی دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اقوال ہیں، قول دلیل ہیں۔ اچھا، فعل کی دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ خطبے کے آخر میں، الا هل بلغت؟ قالوا نعم 3 مرتبہ۔ قال اللهم اشهد، اللہ تعالیٰ گواہ ہے نا، اور اپنے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو انہیں آسمان کی طرف اٹھانا کیا ہے؟ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پر، عرش پر ہے۔ تو یہ فعل دلیل ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرنا۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اچھا، جمعے کے دن چوتھی دلیل، بلکہ دوسری دلیل اس اعتبار سے کہ فعلی دلیل جو ہے، کہ معروف قصہ ہے کہ بہت قحط ہو چکا تھا اور بارشیں رک گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، پانی کی قلت ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کس طرف اٹھاتے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ تو ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے۔ پھر دعا کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور بارش، یعنی راوی کہتے ہیں حدیث کے، ہم نے دیکھا آسمان کی طرف کوئی بادل نہیں تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہیں اترے، الا کہ یعنی خطبے کے دوران ہی بارش برسی، ادھر ادھر سے بادل پتہ نہیں کہاں سے آئے اور بارش برسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور یہ بارش پورا ہفتہ رہی، یہاں تک کہ اگلے ہفتے پھر ایک روایت میں کہ یہی شخص آتا ہے، دوسری روایت میں کہ اور عربی آتا ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال اب ہلاک ہو رہے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم علینا، اللہم حولینا ولا علینا، کہ ہمارے ارد گرد یعنی بادلوں کو بھیج دیں، ولا علینا، یعنی ہمارا معاملہ جو ہے کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو شاہد کیا اس حدیث میں؟ ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، تو دعا کرتے ہوئے کبھی ہاتھ نیچے کیے دیکھا کبھی کسی نے ہاتھ نیچے کیے ہوئے دعا کرتے ہوئے؟ تو کہتے ہیں چلو یہ بھی عملی دلیل ہے، فعلی دلیل ہے۔ جب آپ کی یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو کبھی ہاتھ الٹے کر کے نیچے بھی کر کے دعا مانگ لیا کرو نا، زمین کی طرف یوں کرتے ہیں یا دائیں بائیں کرتے، اوپر کیوں ہاتھ اٹھتا ہے؟ فطرت، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے، لیکن شیطان اپنا کام کر دکھا ہے اور کہا ہر جگہ موجود ہے، اس کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ اگلی دلیل جس میں قول اور فعل دونوں دلیل ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی قول کی دلیل آئی، فعل کی، اب تیسری دلیل دیکھیں کہ قول اور فعل دونوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمت کو تلاوت فرمایا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سورۃ النساء نمبر 58 فوضع ابہامہ علی اذنہ الیمنی، یہ دائیں ولتلیہ علی عینہ، اور یوں فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یوں سمیعا بصیرا کیا؟ سمیع اور بصیر، تو اشارہ کس طرف ہے؟ اب قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، کہ مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ انسان جیسی آنکھ اور انسان جیسا کان، نہیں، ہرگز نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے سننا اور دیکھنا حقیقتاً جیسے کہ انسان سنتا اور دیکھتا ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ یہ کوئی معنی نہیں کہ سننے کو کوئی اور تعویل کر دے یا اس کی تحریف کر دے یا دیکھنے کو اور تحریف کر دے، نہیں، جیسے کہ سننے کی حقیقت ہے، انسان سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی حقیقتاً سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، مطلب یہ ہے۔ تو ابھی تک کیا ثابت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے جن احادیث میں جو آیا ہے قول فعل اور دونوں۔ اچھا، تیسرا کیا رہ گیا؟ اقرار کرنا۔ معروف حدیث ہے کون سی؟ اقرار کی، الجاریہ والی حدیث، سے مسلم کی حدیث میں جب ایک صحابی نے معاذ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے ایک غصے میں آ کے لوٹنے کو تھپڑ مار دیا، پھر ندامت ہوئی،
آپ سے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈے کو بلایا اور ایک سوال کیا, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. ایک روایت میں اشارہ بھی آیا ہے اور کم سے لڑکی نے کیا کہا؟ فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ, اسے آزاد کر دیا, مومنہ ہے. شاہد کہاں اس حدیث میں؟ اقرار کیا ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ من انا؟ انت رسول اللہ. اعتقف اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, یہ عقیدہ ہے, صحیح ہے. اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس کو یقین اقرار کر چکی ہے, یہ تو مومنہ ہے اور اسے آزاد کر دو. تو فی السماء لونڈی کہتی ہے, کم سے لڑکی کہتی ہے. اقرار اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ عرش پر ہے, آسمان پر ہے. جب دلائل بیان کرتے ہیں اس میں سے دلیل لے کے آتے ہیں کہ نہیں, جیسے جماعت کے علماء, جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, قول نہیں ہے یہ کون سی دلیل ہے تو حدیث. کہ کس قسم کی حدیث ہے؟ اقرار والی حدیث ہے. بارک اللہ فیک. اس کی اور مثال اقرار کی, جیسے بخاری مسلم متفق علیہ حدیث میں ہے کہ ایک یہود کے ایک حبر آتا ہے, عالم آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کہتا ہے یہ یہودی جو ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی تورات میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر, زمین کو ایک انگلی پر, مٹی کو ایک انگلی پر, الی آخر الحدیث. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. مسکرانا کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے؟ اقرار ہے. تو یہ بھی اقرار کی دوسری دلیل ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہر اس صفت پر جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پتہ چل گیا ہے, اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. تو قرآن تو دلیل ہے. حدیث کی دلیل کیا ہے کہ ہم مانیں؟ سبحان اللہ. کیسا فرماتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الى آخر سورۃ النساء آیت نمبر 136. ہر وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, پیغام پہنچانے والے ہیں, واضح دلیل ہے کہ نہیں کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسے ماننا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ پیغام, حدیث پیغام ہے. کس کی طرف سے ہے؟ وحی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے. قرآن بھی وحی ہے اور یہ حدیث بھی جو پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام نازل کیا ہے, چاہے قرآن میں ہو چاہے قرآن کے علاوہ ہو, حدیث میں ہو, تو کیوں نہیں ماننا چاہیے پھر؟ جب ہے پیغمبر اور پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر وحی میں کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وحی ہے نہ قرآن میں نہ سنت میں, دونوں وحی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ جس آیت میں اللہ کے پیار پیغمبر رسول کہا گیا ہے وہی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں, پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کو ماننا چاہیے. اور اس میں اسماء و صفات بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی شامل ہے. اور یہ دلالت کرتی ہے علی وجوب قبول ما اخبر به من صفات اللہ. تو واجب ہے کہ ان احادیث کو بھی قبول کرنا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور لوگوں تک پہنچائی ہے. اور جو بھی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے. اب دوسری بات دیکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الناس باللہ, سب سے زیادہ علم رکھنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انصح الناس لعباد اللہ, سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم.
واصدق الناس، سب سے زیادہ سچے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وافصح الناس فی التعبیر، سب سے زیادہ فصاحت والے کون ہیں؟ تعبیر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. چار چیزیں جمع ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں صفات القبول. صفات القبول چار ہے، نوٹ کر لیں. کسی کی بات کو ماننا، قبول کرنے کے لیے جس میں چار صفات پا جائے، اس کی بات کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں صفات القبول. نمبر 1 علم، نمبر 2 نصیحت، نمبر 3 سچائی، نمبر 4 فصاحت. علم اور اعلم میں فرق ہے. نصیحت اور انصح، سب سے بڑی نصیحت کرنے والے میں فرق ہے. صدق اور اصدق میں فرق ہے، سچا اور سب سے بڑا سچا. فصیح اور افصح میں فرق ہے. اگر صرف علم، یہ قاعدہ ہے یاد رکھیں کسی کی بات کو قبول کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اگر علم ہو، کوئی شخص علم سے بات کرے، نصیحت کرنے والا ہو اور معروف ہو، اس میں سچا بھی ہو اور فصیح بھی ہو، جو بات کرنا چاہتے ہو اچھی طرح سے تعبیر کرنے والا، بیان کرنے والا بھی ہو، تو اس کی بات کو قبول کرنی چاہیے. سننے والے پر واجب ہے. اب نہیں کرے گا تو اس کی عقل میں خرابی ہے، یہ ہٹ درم ہے. یہ عمومی طور پر. اگر اسے کو تفضیل میں کر دیا جائے تو کیا کہنے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اعلم الناس وانصح الناس اصدق الناس وافصح الناس. تو اس سے ثابت ہوا فیجب علینا ان نقبل کل ما اخبر به عن ربه سبحانہ وتعالی. تو پھر واجب ہے کہ نہیں، جو بھی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس خبر کو منعن سے تسلیم کرنی چاہیے. وهو واللہ افصح وانصح واعلم. کیا سب قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں اور علم والے ہیں. من اولئک القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفہ. جب بات، اچھا دوسری طرف ایک تو عام بات ہے، دوسرے جو انکار کرنے والے ہیں فلاسفہ اور مناطق، اہل فلسفہ اور منطق اور عقل پرست جو ہیں، اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی یہ جو چار صفات رکھی جائیں، ان کے کیا بچتا ہے باقی؟ سبحان اللہ. دوسری طرف دیکھیں جو یہ سب انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا، اگر اس حقیقت کو سامنے رکھ دیں، صرف یہ جو چار صفات ہیں اور رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے، ایک تو رسول ہیں، جتنی آیات میں اس کا ذکر ہے یہ دلیل ہے کیونکہ رسول پیغام لے کے آتے ہیں. اور یہ رسول خود ہے جس پر پیغام اللہ نازل فرمایا ہے، وہ ان چار صفات القبول سے متصف ہے اور سب سے بلند اور اعلیٰ درجے پر فائز ہے. کیونکہ بات علمی عالم کی ہو چکی ہے نا. دنیا کا کوئی عالم لے کے آپ شریعت کا، چاہے صحابی کیوں نہ ہو، اس کا علم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا علم دیکھیں. کوئی ہے تناسب آپس میں؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں جو بھی حدیث ہو اسے منعن سے تسلیم کرنی چاہیے. 3 دلائل ہو گئے اب. ایک تو قرآن مجید، غور سے سنیں، ایک تو قرآن مجید میں جتنی بھی آیات جن میں ذکر رسالت کا، رسول ہے نا، جتنی بھی ہیں پیغام ہے، اور اس پیغام میں یہ بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. نمبر 2 صفات القبول چاروں سے متصف ہیں اعلیٰ طریقے سے. نمبر 3 انکار کرنے والے عقل پرست جو ہیں وہ علم کے اعتبار سے دیکھیں، نصیحت کے اعتبار سے دیکھیں، فصاحت کے اعتبار سے دیکھیں، اور جو صفات القبول 4 ہے وہ سب سے پیچھے ہیں. نہیں، سبحان اللہ. تو زیادہ حق رکھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، نہ کہ ان لوگوں کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے یا تقلید کی جائے جو بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں اور جو ان چاروں صفات القبول سے محروم ہیں. مثلا کافی آج کے درس میں انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے جملے پر بات کریں گے. من غیر تحریف، یہاں پر پہنچے ہم انشاءاللہ. اللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.